أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة المعارج آیت نمبر 29 والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت نے آخرت کے احکامات کا بیان فرمایا اور قیامت کے دن کی شدت کا تذکرہ کیا کہ وہاں ہر شخص یہ چاہے گا جو مجرم ہوگا کہ میری جگہ پر میرے بیٹے پکڑے جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے یا میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور میرے بھائیوں کو اور میرا کنبہ قبیلہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ساری کائنات کو ہی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے اور مجھے جہنم سے بچا لے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس مضمون کا ذکر کیا کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یہاں پر کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے نماز اور سب سے آخر میں بھی نماز، اول بھی نماز آخر بھی نماز۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، جو مملوکہ خواتین ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یقیناً
وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغا، پس جو آدمی تلاش کرے، ڈھونڈے، وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک ھم العادون، تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت صرف 4 کام کر لے، 4 کام۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا وحفظت فرجہا، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان المبارک کا روزہ رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، تو کل قیامت کو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صرف 4 کام کر لے۔ یہ فضیلت ہے اس بات کی، جو انسان پاک دامن ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کرتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ امانات یہ جمع ہے، اور عہدہم عہد وعدہ، راعون لحاظ رکھنے والے ہیں، امانت کو ادا کرنے والے ہیں اور وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ مشہور حدیث مبارک ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم شریف میں، فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں 4تھی علامت ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں دیتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 33، صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اور دوسرے خطبات میں آپ یہ لازمی فرماتے، الا لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، خبردار، جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ آپ ہر خطبے میں ارشاد فرماتے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اپنی گواہی قائم کرنے والے، ادا کرنے والے۔ سچی گواہی یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اور جو گواہی کے اندر خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آثم القلب، اس کا دل گناہگار ہے، یہ دل سے گناہگار ہے جو گواہی کے اندر کسی قسم کی خیانت کرتا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جنات، باغات میں، جنتوں میں، مکرمون، عزت دیے جانے والے ہیں، عزت دیے جانے والے۔ آپ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ عزت والوں کا اور جنت والوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان میں بات آغاز ہوتی ہے تو نماز سے،
الذین هم علی صلاتہم دائمون، پھر آخری جو بات ہے وہ بھی نماز سے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، حفاظت کرتے ہیں اور دوام اور ہمیشگی کے ساتھ۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نماز کا تذکرہ کیا، فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلسو، یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، قام کھڑا ہوتا ہے، فنقر اربع، چار ٹھونگے مارتا ہے، چار ٹھونگے، جس طرح کوا چار ٹھونگے مارتا ہے، ایک دانہ اٹھاتا ہے پھر جلدی سے دوسرا دانہ، اس طرح یہ سجدہ کرتا ہے جلدی جلدی، جس طرح ایک جانور اور پرندہ وہ دانے اٹھاتا ہے، اس طرح یہ ٹھونگے مارتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، نہیں ذکر کرتا نماز میں اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 622۔ مومن بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کیا ہے؟ حفاظت میں لازم ہے کہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، 5۔ نمبر 2، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 5، مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ جب یہ 5 چیزیں ہو جائیں نا تو سمجھو کہ یہ حفاظت کر رہا ہے، نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، ہمیشہ پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے اور دوام کے ساتھ۔ یہ ہے نماز کی حفاظت۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے 4 بدترین کافروں کا نام لیا، فرمایا کہ جو حفاظت نہیں کرتا نماز کی، 4 بدترین کافروں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بدترین کافر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ نماز کی حفاظت ہے۔ یہی مضمون جو سورۃ المعارج میں ہے، اللہ پاک نے سورۃ المومنون کے اندر بیان فرمایا ہے، ہو بہو یہی مضمون ہے 18ویں پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، ایمان والے، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع عاجزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ لغو بات سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ ہے، اور سورۃ المعارج میں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ والے وہ ہیں جن کے مال میں حق ہے، معلوم مقرر، تو اپنی آمدن میں کوئی حصہ مقرر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اپنے ثوابدید پہ رکھا ہے کہ جتنا چاہے مقرر کر لے، زکوٰۃ کے علاوہ کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، 1% کر لے، 2% کر لے، 10 کر لے، جتنا انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ معلوم، صرف پابندی یہ ہے کہ وہ فکس کر لے کہ اتنا میں فی سبیل اللہ خرچ کروں گا اپنی آمدن میں زکوٰۃ کے علاوہ۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں
मगर अपनी बीवियों से या जिन कनीजों के मालिक हुए उनके दाएं हाथ, तो बिलाशुबा फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उन पर मलामत नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, जो शख्स तलाश करे सिवाय इसके, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग हैं हद से गुजरने वाले। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों की और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाजों पर हिफाजत करते हैं, दवाम करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग हैं वारिस, जो वारिस होंगे जन्नत के, फिरदौस के, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यही मजमून जो सूरतुल मारिज के अंदर है, हू बहू सूरह अल मोमिनून के शुरू में। अब सूरतुल मारिज का दूसरा और आखिरी रुकू जब शुरू होता है तो अल्लाह पाक ने यहाँ एक उन्वान बयान फरमाया है, वो है कुफार की डांट और सरजनश, काफरों की डांट। फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतीन, पस क्या है उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, क़िबला का आपकी तरफ, मुहतीन दौड़ते चले आने वाले, मुहतीन दौड़ने वाले, दौड़ कर आते हैं। अनिल यमीन व अनिश्शिमाल इज़ीन, दाएं से और बाएं तरफ से टोलियां बनकर, इज़ीन कहते हैं ग्रोह, इधर से कोई कुफार का ग्रोह आ जाता, कोई दाएं से कोई बाएं से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमस्खुर उड़ाते और मजाक करते, ग्रुपों की शक्ल में आते। इज़ीन ग्रुप बनकर, टोलियां बनकर, कोई दाएं से कोई बाएं से। अयतमा कुल्लु मुरिइम मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम, क्या लालच करता है, तमा करता है हर आदमी उनमें से, अन युदखला के दाखिल किया जाएगा, जन्नत नईम नेमत वाली जन्नत में। काफिर लोग कहते कोई क़यामत नहीं, कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नम नहीं, और अगर ऐसा मामला हुआ तो सबसे पहले जन्नत में हम जाएंगे। ये काफिर लोग कहते कि अगर ऐसा मामला हुआ, अयतमाओ क्या तमा करता है, उम्मीद करता है, कुल्लु इम्रिइम मिनहुम हर आदमी उनमें से, काफिरों में से, अन युदखल जन्नत नईम के दाखिल किया जाएगा नेमत वाली जन्नत में। आज भी आपने सुना होगा, कई बेदीन लोग आपसे मिलते होंगे कि अगर जन्नत में जाना है तो हमने सबसे पहले चले जाना है। ये कुफार की तरह कह देते हैं, काफिर भी यही कहते थे कि अगर जन्नत हुई तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत है। इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, बिलाशुबा हमने पैदा किया उनको, मिम्मा उस चीज से, यअलमून जिसे वो जानते हैं। इंसान को पैदा किससे किया? अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या वो मनी का एक कतरा नहीं था जो गिराया जाता है, इससे तो इंसान को पैदा किया है। कुफार किस चीज से पैदा हुए हैं और तकब्बुर किस बात का करते हैं? फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मगारिब इन्ना लक़ादिरून, पस नहीं, फला पस नहीं, काफिर जो बात कह रहे हैं वो नहीं है, उनका दावा गलत है। उक़सिमु मैं कसम खाता हूं, बेरब्बिल मशारिक़ वल मगारिब मशरकों के रब की और मगरबों के रब की। कुरान करीम में आम तौर पर वाहिद का सीगा आता है अल मशरिक और अल मगरिब, और किसी जगह पर तस्निया का सीगा रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन,
فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہاں پر دو مشرق اور دو مغرب، واحد کا بھی ہے اور تثنیہ کا بھی، دو کا بھی. یہاں پر جمع کا لفظ آ گیا، مشارق والمغارب. سورج مشرق سے ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں نئی جگہ غروب ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہر شہر کے لحاظ سے، ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ ہے، مختلف ہے. ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ مختلف ہے، الگ ہے. اس لیے فرمایا مشارق والمغارب، جمع زیادہ. جتنے سال میں دن ہیں اتنے ہی مشارق ہیں اور اتنے ہی مغارب ہیں. تو تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، دو مشرقین مغربین. ایک وہ مشرق ہے کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے اور دوسرا وہ مشرق جہاں پر اختتام ہوتا ہے. اسی طرح المغربین، ایک غروب ہونے کی ابتدا اور دوسری انتہا. تو تین لفظ ہیں قرآن پاک میں، مشرق بھی، مشرقین بھی، مشارق بھی، اور تینوں حق ہے، سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اس بات کا اعلان فرمایا، انا لقادرون، بے شک یقیناً ہم قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات کی؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. اس بات پر ان نبدلا، کہ تبدیل کر دے، لے آئے لوگ، خیرم بہتر، منہم ان میں سے. اللہ پاک اگر چاہیں تو ان کفار کو ہلاک کر دے اور ان کی جگہ پر خیر والے لوگ اللہ پاک لے آئیں. یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں. لیکن رب کائنات کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے اور اس مہلت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی، نہ ہی رب کائنات کا عذاب آتا ہے. اللہ پاک چاہیں تو ساری دنیا کو ہلاک کر کے اس کی جگہ پر خیر والے بہتر لوگ لے آئے. الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لے آئیں، تبدیل کر لیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہے، اس بات سے عاجز نہیں ہے. ہمیں کوئی انسان یا کوئی طاقت اس سے پیچھے نہیں کر سکتی. فذرہم، آپ چھوڑ دیں ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے رسول علیہ السلام کو، آپ چھوڑ دیں ان کو، ان کی حالت پر. آپ کا کام ہے دعوت دینا، پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کریمات کو سنا دینا. آپ نے سنا دی ہے، فذرہم، پس انہیں چھوڑ دے. یخوضو، وہ بےہودہ باتوں میں لگے رہے. یخوضو ویلعبو، اور کھیلتے رہے. کھیل میں بھی انسان بعض اوقات بربادی ہو جاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے. ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر جناب بلہ کھیل رہا ہے، ادھر جمعہ ہو رہا ہے، ادھر ہاکی کھیل رہا ہے. تو کھیل میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتا ہے اور جماعت ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فذرہم یخوضوا، آپ چھوڑ دیں ان کو، بےہودہ باتیں کرتے رہے. بعض انسان اپنے دن کا بہت سارا حصہ بےہودہ باتوں میں صرف کر دیتے ہیں، ایسی باتیں جن باتوں کا اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں، بس باتیں کرتا رہتا ہے فلانے کی اور فلانے کی. ان باتوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. حتی یلاقو، حتیٰ کہ وہ ملے، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے اپنے اس دن کو جا پہنچے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث سراء، اس دن وہ نکلیں گے
मिनल अजदास, कब्रों से। अजदास ये जमा का सीगा है, जदसुन की जमा, कब्रों से, माना इसका कब्र, कब्रों से निकलेंगे सिराआ, तेजी के साथ। कान्नहुम, गोया कि वो इला नुसुबिन, किसी गाड़े हुए निशान की तरफ, यूफिजून, दौड़े जा रहे हैं। नुसब कहते हैं किसी चीज को नसब करना, निशाना लगाने के लिए, निशानाबाजी के लिए। तो ये अरब के अंदर चलता था कि एक आदमी कोई अपना निशाना लगाता है किसी जगह पर, फिर उसके पीछे भाग के जाता है कि मेरा तीर सही निशाने पर लगा है या खता कर गया है, भाग के जाता इस चीज को देखने के लिए। तो फरमाया जिस तरह अपने तीर के पीछे दौड़ कर जाते हो, इस तरह क़यामत के दिन हर शख्स जब अपनी कब्र से निकलेगा तो तेजी के साथ, सिराअन, तेजी के साथ। दूसरी इसकी तफसीर यह बयान की गई है कि नुसुबिन से मुराद वो आस्ताने हैं, आस्ताने जो इबादत के लिए बनाए जाते हैं, लोग उनकी तरफ दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो यहां पर भी ये बयान फरमाया यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराआ, उस दिन वो निकलेंगे अपनी कब्रों से तेजी के साथ, इस तरह जिस तरह के नुसुबिन, किसी गाड़े हुए निशान की तरफ, यूफिजून, वो दौड़े जा रहे हैं। खाशियतन अबसारुहुम, उनकी आंखें झुकी होंगी, खाशियतन अबसारुहुम, आंखें झुकी होंगी। तरहकुहुम जिल्ला, जिल्लत उन्हें घेरे हुए होगी। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। आज वो अपने वादे को पहुंच चुके हैं। अजीज भाइयों, इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने आखिरत के हालात का तज़किरा फरमाया है और कामयाब लोगों की निशानियां बयान फरमाई है, कामयाब लोगों की अलामतें। उन अलामात में दो बातें आपने अच्छी तरह याद रखनी है। एक तो आगाज भी नमाज से और इख्तिताम भी नमाज से, पहली निशानी भी नमाज, आखिरी निशानी भी नमाज, हिफाजत है यहां पर भी और सूरह अल मोमिनून के अंदर भी। और दूसरी बात, हक मालूम, हक मुकर्रर है, अपनी अपनी आमदन में जो भी अल्लाह पाक ने अता फरमाया है उससे कोई हिस्सा मुकर्रर कर ले, मुकर्रर करके उसको अदा करना है। और ये ज़कात के अलावा है, कितना मुकर्रर करना है ये अल्लाह ताला ने हर इंसान की अपनी सवाबदीद पर छोड़ा है, जितनी अल्लाह पाक की तौफीक है। बगैर मुकर्रर करने के अगर सदका करें, खैरात करें, ज्यादा करें, इस आयत पर अमल नहीं होगा। हक़ मालूम, इस आयत करीमा पर अमल करने के लिए लाजम है कि फिक्स कर ले, मुकर्रर कर ले। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।